بٹ سر یہ بات کیا درست ہے کہنا کہ گلگت بلتستان کا سی پیک کے پروجیکٹس کو لے کے اور سی پیک میں سوائے گیٹ وے ہونے کی حیثیت اس کے لیے شیئر کچھ نہیں ہے؟ میرے خیال تھوڑا سا ہمیں جائزہ لینا ہے غیر جانبدار ہو کے، اور یہ نہیں دیکھنا کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے اسلام آباد میں یا گلگت بلتستان میں۔ گیٹ وے ہے اور سی پیک گیم چینجر ہے، خصوصاً گلگت بلتستان کے لیے۔ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جو شارع کراکرم ہے، جب ایوب خان صاحب کے دور میں جب یہ بنی، اس سے پہلے جب ہمارا جو لنک تھا اسلام آباد اور شہروں کے ساتھ، آپ کو بخوبی علم ہے کہ 1 مہینہ لگتا تھا گلگت سے پنڈی پہنچنے میں، بالکل اسکردو سے 2 مہینے لگتے تھے۔ اور ایک سڑک نے گلگت بلتستان کے اندر کتنا چینج لایا ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ٹھیک؟ اس ایک سڑک نے آپ کی تعلیمی معاملات کہاں پہنچایا ہے، اقتصادی معاملات کہاں پہنچایا ہے، لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں۔ لوگ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ پتھر کے زمانے سے اب نکل آئے باہر۔ اب اسی سڑک کو آپ بنانے جا رہے ہیں سی پیک اکنامک جو ہے وہ کوریڈور۔ اب ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ چین نے کوئی بکسہ بھر کے پیسہ دیا ہے تو اس کو ہم نے صوبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اس طرح کے جو ہے آپ کو معلوم ہے 1 بیلٹ 1 روڈ کے تحت چائنا 9 پروجیکٹ کر رہا ہے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ۔ گلگت بلتستان چونکہ اس کا انٹری پوائنٹ ہے، آپ کو معلوم ہے اسی کی وجہ سے اس وقت رائے کوٹ تا خنجراب جو سڑک بنی ہے، موٹر وے بنی ہے، یہ جو ٹورسٹ 15 لاکھ آ رہا ہے یہ کس وجہ سے آیا؟ اس کے ساتھ جو بابو سر والی سڑک بنائی ہے نواز شریف نے ہی بنائی ہے الحمدللہ، اور آج 8:30 سے 9 گھنٹے میں لوگ گلگت جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہماری جو مین ایشو ہے، ٹھیک ہے کچھ انٹلیکچوئل کا ایشو ہے کہ جناب ہمیں سٹیٹس یہ ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے، میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ ایک عام آدمی کے لیے صحت کی سہولتیں چاہیے، روڈ انفراسٹرکچر چاہیے، بجلی چاہیے، ان کے بچوں کو بہتر تعلیم چاہیے، یہ ہے ایک عام آدمی کی ڈیمانڈ۔ اب آپ آئیں جی، جب آپ نے یہ ہماری جو کے سے اس وقت